اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل میں نے ایک پوری بریفنگ دی تھی، ایک پورا بیک گراؤنڈ بتایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے کے بارے میں، جو بہتان ان کی ذات کے اوپر جو ہے وہ لگایا گیا تھا، اور پھر یہی وہ آیت کریمہ ہیں جنہوں نے بریت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ ثابت کر دی، اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام صدیقہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ عائشہ صدیقہ جو ہم کہتے ہیں وہ اسی سچائی کی وجہ سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سرزنش ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے، دیکھیے بات گمان ہوتا ہے، کسی کے بارے میں گمان کرنا، کسی کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا کہ جب کسی کو بات پتہ چلے، پردے کے احکامات اس سے پہلے اتر چکے، اور کیا کہا گیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر الزام ہے تو الزام لگانے سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر گواہ پیش نہیں کر سکتا تو وہ چپ رہے، اس کے اوپر پردہ ڈالے، اس کے اوپر بجائے اس کے کہ اس کا پرچار کرنا شروع کر دے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ ادھر سے بات سنی، ادھر کری۔ یہ قانونی پہلو بھی ہے اور یہ ویسے بھی ہے۔ دیکھیے یہ گمان کرنا ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں نیک گمان کرتا ہے وہ نیک نفسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جو کسی کے بارے میں بد گمان ہوتا ہے، بری بات سوچتا ہے، کہتے ہیں آلویز بی پازیٹیو، اور سوچو بھی ہمیشہ پازیٹیو۔ اگر مسجد کے باہر سے جوتا اٹھا لیا جاتا ہے تو فوراً ذہن سے یہ مت لاؤ کہ یہ کوئی اٹھا کے لے گیا، غلطی سے کوئی پہن گیا۔ دیکھیں یہی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں کہ ہم پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہر چیز کے اوپر چلیں۔ کوئی بھی چیز ہو جائے اس کا مثبت پہلو جو ہے وہ ہم دیکھیں، بجائے اس کے کہ نیگیٹو پہلو دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے، معاشرے کو بھی خراب کریں گے۔ یہی ہدایات جو ہے وہ ان آیت مبارکہ میں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ لولا، کیوں نہیں، از، جب، سمعتموہ۔ اب اس لفظ کو کھول لیں، لفظ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کیا لفظ ہے؟ سما۔ آگے کیا ہے؟ سما تو نہیں، ہو، اس کو۔ کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو، ظن، گمان کیا، المومنون، مومنوں نے، مومن مردوں نے، والمومنات، اور مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، انفسے ہونا چاہیے تھا نا، چیک کر لیں۔ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے دلوں میں بھلا۔ جب سنا اس کو تو مومن عورتوں اور مومن مردوں نے اس کو اچھا کیوں نہیں خیال کیا؟ اچھا خیال کرنا، اس کو سمجھنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں، آگے ذکر آئے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھا، بات ہوئی اپنے گھر میں اسی واقعے کے بارے میں، ہاں جی ٹھیک ہے، بیان پھر پوچھا انہوں نے اپنی بیوی سے، جب کوئی بات ہوئی ان کی بیوی نے تذکرہ کیا، سر پلیز، تو انہوں نے فوراً پوچھا، کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انفو ہے، فے کے اوپر پیش ہے، زیر نہیں ہے۔ کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ نے کہا نہیں۔ نے کہا وہ تم سے کہیں افضل تھی جس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ بات کس کے بارے میں ہوئی تھی؟ مومنوں کی ماں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور وہ عورت مومنوں کی ماں تھی، اور وہ انبیاء کے سردار الانبیاء تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو وہ شخص یہ گمان کوئی وہی کر سکتا ہے جس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خناس بھرا ہوا، جس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو۔ دیکھیے بات کہنے سے پہلے یہ سوچیں کہ جو ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر کیا کوئی اپنی ماں کے بارے میں یہ بات سوچ سکتا تھا؟ تو پھر تمام مومنوں کی ماں کے بارے میں کیسے سوچ لیا؟ یہ ہے یہاں پہ جو سرزنش ہو رہی ہے، ان کی پوچھا جا رہا ہے ان سے، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو۔ سنا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے، اچھا خیال کیا اپنے دلوں میں، وقالو، اور کہا، ھذا، یہ، افکم مبین، یہ کھلا بہتان ہے۔ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلی سازش ہے، کھلا بہتان ہے، یہ طوفان گڑا ہوا ہے؟ افک کہتے ہیں
کسی بھی بات کو اصل وجہ سے، اصل چیز سے ہٹا کے کوئی دوسرا رخ دے دینا. مبین جو ہے ابانت ان سے جس کا معنی ہوتا ہے کھلا کھلا سری. کیوں نہیں کہا یہ کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے، یہ ایک سازش ہے. لولا، کیوں نہیں، جاء، وہ آئے، علیہ، اس پر، بِأَرْبَعٍ، کیوں نہیں لائے وہ اس کے اوپر 4 شہداء، گواہ. جب ایک قانون بنا دیا گیا تھا کہ کسی کے اوپر تہمت لگانی ہے تو اس کے لیے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر 4 گواہ لاؤ. وہ کیوں گواہ نہیں لائے اس کے اوپر؟ جا کا معنی آنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ با آگے لگا ہوا تو اس کا معنی لانا میں کنورٹ ہو گیا. لولا جاؤ، کیوں نہیں لائے وہ علیہ، اس پر، اس بات کے اوپر، بِأَرْبَعٍ شہداء، 4 گواہ. وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے اس کے اوپر؟ فَإِذْ لَمْ، پس جب، یاتوا بِالشُّہَدَاء، نہیں وہ لا سکے گواہ، فَأُولَئِکَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، جھوٹے شخص. اب بات یہ ہے کہ اس طرح کا بہتان لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا کہ اگر یہ بات کی اور گواہ نہیں ہے، جب گواہ نہیں ہے تو پھر کیا کہا گیا؟ دیکھ بھی لیا تو اس کا معنی ہے کہ پردہ جو ہے وہ ڈال دو اس کے اوپر. اگر گواہ ہیں تو پھر عدالت میں جائے، عدالت میں جا کے قاضی کے سامنے بیان کرے، لوگوں میں یہ بات مت کرتا پھرے. یہ سوچے کہ یہی بات اگر اس کے بارے میں کر دی گئی تو کیا ہوگا. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، اور پس وہ نہیں لائے گواہ تو فَأُولَئِکَ عِندَ اللَّهِ، پس یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، جو جھوٹے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ جو جھوٹے ہیں کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے کل 3 نام بتائے تھے آپ کو، حسان بن ثابت، حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ بنت حجش جو بہن تھی حضرت زینب ام المومنین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا، اس خبیث کا، اس رئیس المنافقین کا تذکرہ نہیں ہو رہا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم، تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت اس کی. اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، پھر دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں بھی، لَمَسَّاكُمْ، لفظ کیا ہے؟ مس کرنا کا کیا معنی؟ لام علیحدہ کر دیجئے، کم علیحدہ کر دیجئے. یقیناً پہنچتا تم کو، مس کرنا پہنچنا، چھونا، یقیناً پہنچتا تم کو، فیما، اس کے بارے میں جو، افزتم، افز ہوتا ہے منہمک ہونا، مشغول ہو جانا، کسی چیز میں لگے رہنا، کچھ کر رہے تھے، جو تم کر رہے تھے تو پہنچتا اس کے اوپر، فی ہے، جس میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس کام میں تم مشغول تھے، افز تم، مشغول تھے، تم منہمک تھے، تم کیے جا رہے تھے، تو تمہارے لیے عذاب عظیم ہوتا، بہت بڑا عذاب ہوتا. جب تلقونہ، اب یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ لقا ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈالنا. جب تم ڈال رہے تھے، تم کر رہے تھے. لقا، یہ لفظ تتلقونہ، ایک تا جو ہے وہ یہاں سے حذف کر دیا گیا ہوا ہے. جب تم، یہ لفظ تتلقونہ ہے، یہ ایک تا حذف کر دیا گیا ہے. اب لفظ کیا بنا؟ تلقا، وانون جمع کے لیے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے. جب تم کر رہے تھے، نکال رہے تھے، بِأَلْسِنَاتِكُمْ، زبان سے، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو کہتے ہیں. اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ، اور تم کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، افواہی باتیں، اپنے منہوں سے. تم افواہی باتیں کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور تم کہتے تھے اپنے منہوں سے، بِأَفْوَاهِكُمْ، افواہی باتیں جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، سنی سنائی ہوتی ہیں. ما لیسا، ما نافیہ استعمال، ما موصولہ استعمال ہوا، لیسا نافیہ کا صیغہ ہے. لکم، جس کا نہیں تھا تمہارے، لکم تمہارے لیے، تم پر، بہی علم، جس کا تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا. تم اپنی زبانوں سے جو ہے وہ باتیں نکال رہے تھے، سنی سنائی بات کر رہے تھے، افواہی باتیں
بات سنی آگے کر دی، پھیلا رہے تھے ما لیس لکہ بہی لکم بہی علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی تمہارے اوپر. وَتَحْسَبُونَ حَيْنًا، اور تم اس کو حینا لفظ کس سے ہے؟ ہون سے، جس کا معنی ہوتا ہے نرم، ہلکا. ہم نارملی جو ہے وہ کسی بات کو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، یہ بات ایسے ہی کہہ دی، ہم نے تو ایسے ہی بات کر دی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس بات کا بیک گراؤنڈ کتنا سخت ہو سکتا ہے. اور تم خیال کر، تحسبونہ حسبان، حسبان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا. اور تم خیال کر رہے تھے، اس کو ایسے کھول لیں، تا علیحدہ کر دیجئے، حسب علیحدہ کر دیجئے، وانون علیحدہ کر دیجئے، ہو علیحدہ کر دیجئے، لفظ جو ہے کھول کے سامنے آ جائے گا. اور تم اس کو خیال کر رہے تھے ہلکا، نرم. وَهُوَ، اور وہ تھا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عظیم. تم نے اس کو بڑا لائٹ لیا، اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی کہ اللہ کے نبی کی بیوی کے اوپر اتنی بڑی بات جو ہے وہ کی گئی. یہ تمہارے نزدیک ہوگا کہ تم نے اس کو آسان لے لیا. جیسے میں بھول نہ جاؤں بعد میں، آج کل جو ہم صحابہ کرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم نادانستگی میں ایسی بات کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بعض اوقات ایسی بات کر جاتا ہے اور وہ نادانستگی میں، جس کو اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ بات اس کو جہنم کے نچلے طبقے تک جو ہے پہنچا کے چھوڑتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب بولو تو پہلے سوچ سمجھ کے بولو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ تم نے تو اس کو آسان خیال کیا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور اللہ کے نزدیک تو بڑی بات تھی. کیا بڑی بات تھی؟ کہ اللہ کا وہ رسول جو سردار الانبیاء ہے، جو سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے، اس کی بیوی کے اوپر تم نے ایسی بات کہہ دی. تو نبیوں کی بیویاں تو کبھی اس طرح کی بد اخلاقی میں اس کا سوچ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سوچا تک نہیں جا سکتا. تم نے کیسے خیال کر لیا کہ اس طرح کی باتیں جو ہے تم کر لو گے؟ دوبارہ دیکھیے، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، کیوں نہیں جب سنا اس کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اس کو جو ہے وہ اچھا کیوں نہیں خیال کیا؟ کیا اچھا خیال نہیں کیا؟ کہ اچھا خیال کرتے کہ اوہو اللہ کی رحمت ہوئی کہ پیچھے صفوان بن معطل آ رہے تھے تو ام المومنین کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ کیوں نہیں سوچا تم لوگوں نے اس وقت ذہن میں؟ تمہارا ذہن جو ہے وہ اس طرف کیوں گیا؟ اس لیے کہ ذہن اس طرف تبھی جاتا ہے جب بندہ خود اس طرح کا ہوتا ہے. جب خود اس کے ذہن میں سوچا ہے، اس نے خود سوچا یہ کہ اگر میں سوچ تو ساری ریس المنافقین کی تھی، عبداللہ بن نبی کی، لیکن اس نے بے پر کی اڑانی شروع کر دی. جب بے پر کی اڑائی، تم نے سنی تو تم نے اس کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ تم نے کیوں نہیں یہ آگے سے کہا؟ کیوں تمہارے ذہن میں بہتر خیال نہیں آیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ وہ بیچاری اکیلی وہاں پہ جو ہے وہ نہیں رہ گئی، اللہ کی مدد آئی کہ پیچھے سے صفوان بن معطل آ رہے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو سوار کر لیا. بات مومنوں کی ماں کی ہو رہی ہے، پردے کا حکم آ چکا ہے، دونوں میں ایک لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا. انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آپ اونٹ پہ تشریف فرما ہوئی اور راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی. اور دیکھیے یہ رات کا وقت نہیں ہے، یہ صبح طلوع آفتاب سے لے کے دوپہر تک کا وقت ہے. اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدہن خاک، اگر کہ منہ میں خاک، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کیا دن دہاڑے جو ہے وہ قافلے میں جا کے پہنچا جاتا؟ پھر تو کہیں دائیں بائیں سے چھپ کے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا جاتا. تو یہی بات جب ابو ایوب انصاری سے ان کی بیوی نے پوچھا تو آپ نے کہا کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ تم نہیں کر سکتی تو وہ تو مومنوں کی ماں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اصل میں اس کا وہ واقعہ ہوا، وہ واقعہ گزر گیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب ہم کوئی سنیں تو پہلے تو دیکھیں کہ سن کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے. اگر کوئی بد گمانی آئے گی تو اس کا مطلب کہ ہمارے ذہنوں میں ایک فطور ہے، ہمیں اس کا علاج کرنا ہے. ہمارے دماغ میں جو کیڑا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو بات کرنی ہے اس کے اوپر. یہاں پہ جو اللہ نے سمجھایا ہے کہ یہ کیوں نہیں گمان کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ رہ گئی تھی. اللہ کی رحمت، اللہ کا شکر، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، وہ ساتھ آئے، انہوں نے بٹھایا اور لے کے آ گئے. اگر وہ اکیلی رہ جاتی تو معاذ اللہ ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا. یہ کیوں نہیں سوچا تم لوگوں نے؟ تو یہی بھی پازیٹیو تھنکنگ ہمیں سمجھانے کی جا رہی ہے. وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹا بہتان ہے، یہ گھڑی سازش ہے، یہ اگر تہمت اور یہ تہمت ہے. لولا جاؤ، کیوں نہیں لائے وہ اس کے اوپر یہ بیاربۃ شہداء، 4 گواہ.
پردے کا حکم اتر چکا تھا، اس سے پہلے آ چکا تھا کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں ہے تو وہ 4 گواہ پیش کریں۔ جیسے جب گواہ ہوئی تو میں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ جب وہ آیت کریمہ اتری تو پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی کو دیکھے، یا جس وقت حلال بن امیہ نے آ کے بتایا کہ میں نے آ کے جو ہے اپنی بیوی کے پاس کسی کو دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے 4 گواہ لاؤ۔ آپ نے ایک نہیں سنی اس کی، نے کہا 4 گواہ لاؤ۔ نے کہا میں 4 گواہ، سعد بن عبادہ نے کہا کہ 4 گواہ اس وقت ڈھونڈنے نکلے، پیچھے سے اگلا اپنا کام جو ہے وہ ختم ہو اور چلا جائے، کیسے ممکن ہے، کیسے کہا ہے، کیسے لایا جا سکتا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش ہو گئے، کوئی اس کا جواب نہیں تھا، حتیٰ کہ پردے کے احکامات اترے اور اس کے ساتھ یہ بھی اتر آیا۔ تو جب پردے کے احکامات اترے تھے اور ساتھ کہا گیا تھا کہ کسی کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو پھر کیا ہو، 4 گواہ اس کے اوپر لاؤ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءَ، بس اگر تم وہ نہیں لائے اس کے اوپر گواہ، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّہِ، تو پھر جھوٹا کون ہو گیا؟ جو گواہ نہیں لاتا، جو بغیر ثبوت کے کسی وجہ سے کوئی زبان سے بات نکالتا ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی ایکسٹریکشن کسی چیز کی جو ہے وہ ہو رہی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی گواہ بھی ہوگا۔ اب اگر گواہ ہے اور اتنے پکے ہیں تو پھر جائیں جا کے کورٹ میں، بجائے اس کے کہ معاشرے میں جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پردہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا عیب چھپایا تو اس کے عیب میں اس دن چھپاؤں گا جس دن وہ ذلیل ہو رہا ہوگا، اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ روز محشر کا دن ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ ہیں وہ جو جھوٹے ہیں، پھر اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں، بغیر گواہی کے، بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر جو ہے وہ فنگرنگ کرتے ہیں، کسی کو فنگر جو ہے وہ کسی کے اوپر انگلی کھڑی کرتے ہیں، کسی کو نشانہ بناتے ہیں، ثبوت کچھ ہوتا نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ انہی کے بارے میں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، لیکن یہ آج بھی ہمارے لیے ایک پرنسپل ہے، ایک اصول کے طور پہ ایک بات، ہمیں قانونی پہلو بھی اس کا جو ہے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اگر بغیر شہادت کے گواہ لائے تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اس کا تم پر اور اس کی رحمت ہوتی، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا تھا؟ ان صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت رکھنی منظور تھی، ان کے اوپر حد لگی، ان کو سزا ملی۔ شریعت کے مطابق جس کو سزا مل جائے وہ ایسے ہی پوتر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے جیسے جو اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلی کلاس میں جب اس کے ابتدائیہ ہم بات کر رہے تھے، اس صحابی کا تھا، بتایا تھا حلال بن امیہ کی ہی بیوی کا، تو اس کے بعد کہا گیا تھا کہ آج کے بعد اس عورت کو کوئی جو ہے وہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرے گا، اس کے بچے کے بارے میں، اس کے نسب کے بارے میں بچے کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ بچے کی نسبت اس کی ماں سے ہوئی اور ساری عمر، اور وہ مصر کا حاکم ہوا۔ تو یہاں پہ بھی بات کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دی، اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا تو ان کو سزا دے کے ان کو صاف کرنا مقصود تھا، دوسرے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا مقصود تھا۔ اللہ کی رحمت تھی، ان کی دنیا کے لیے بھی ان کی عزتوں میں اضافہ ہوا۔ آج بھی جو ہے وہ ہم دیکھ لیجئے، ہم حسان بن ثابت کا نام جو ہے وہ کس نے عزت و احترام سے لیتے ہیں، نہیں پتا ہمیں بستہ بن اساسہ کا، لیکن آج بھی ہم جب کہیں گے تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کہیں گے۔ آج بھی حضرت حمنہ کے بارے میں بات کی جائے گی، حمنہ بنت حجج رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے گی، ہوا میں بات نہیں کی جائے گی۔ ان کی عزتیں رکھنا دنیا میں بھی مقصود تھا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی کامیابیاں دینی تھیں۔ تو یہاں پہ کہا کہ اگر اللہ کی فضل اور اس کا رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّاكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، یقیناً پہنچتا تمہارے اوپر عذاب عظیم، اس کام کے بارے میں جس میں تم مشغول تھے، جس میں تم منہمک تھے۔ کیا تھا؟ ادھر سے سنی، ادھر سنا دی۔ اس سے کیا ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں ہو رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں، پریشان کیا جا رہا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا تھا؟ سوچ کے ہی جو ہے وہ ایک ہال اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہوتا۔ تو یہاں پہ یہی بات کہے گی کہ اگر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا عذاب آ گیا تھا، تم آپس میں پھوٹ پڑتے، تم آپس میں لڑ مرتے، اور پھر جو ہے وہ اللہ بھی تمہیں اس کی سزا دیتے۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت تھی، مسلمانوں کا اقبال بلند کرنا تھا، اس نے مسلمانوں کو عزت دینی تھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہی فرما دی، اور وہی فرما کے حضرت عائشہ صدیقہ کی بریت کا بندوبست کر دیا۔ جب تلقونہ بلسناتکم، جب تمہاری زبانیں یہ باتیں نکال رہی تھیں، وتقولون بافواہکم، اور تم افواہی باتیں کر رہے تھے، سنی سنائی باتیں کر رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جن کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وتحسبون حینا،
اور تم گمان کر رہے تھے اس کو بڑا ہلکا، بڑا نرم، جیسے ہم چلتے چلتے بات کر کے کسی کا گھر اجاڑ کے کہتے ہیں میں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا، چلیں ہے تو یہ غیبت لیکن ہمیں کیا اس سے، یہ ہم روٹین میں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہلکی بات ہے، اس کا امپیکٹ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے الفاظ سے کسی کے دل کے اوپر کیا تیر چلے ہیں، کتنا گھائل ہوا ہے وہ اس کو۔ لیکن یہ کہ ہم بات کر جاتے ہیں، اور یہی بات سمجھائی گئی یہاں پہ کہ تم اپنی زبانوں سے باتیں نکالتے جا رہے تھے، افواہی باتیں کرتے جا رہے تھے، تو پتہ تھا تمہیں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا تمہارے پاس، اور تم اس کو سمجھ رہے تھے بڑی ہلکی بات، بڑی نرم بات۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے ہاں تو وہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ اللہ کے ہاں تو بات سردار الانبیاء حضرت اور امہات المومنین میں سے ام المومنین میں سے حضرت عائشہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو اس وقت تھا، ہم اس وقت تو نہیں تھے، ہم آج ہیں، تو یہ پرنسپل، یہ لا تو آج مجھے اور آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، یہ تربیت میری اور آپ کی جا رہی ہے کہ ایسی بات جس کو تم ہلکا سمجھتے ہو، اللہ کے جیسے میں نے حدیث سنائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے نیک ہوتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، نادانستگی میں ایسی بات کر دیتے ہیں جو ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پھینکوا دیتی ہے۔ تو اس لیے بات کرتے وقت 10 دفعہ سوچیں کہ منہ سے لفظ کیا نکالنا ہے، کیا اس سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہو رہا، کسی کی جو ہے وہ ہم پردہ عیب جوئی تو نہیں کر رہے۔ تو عیب جوئی کے بارے میں تو کیا کہا گیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، مت غیبت کرو تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس سے کراہت کھاتے ہو۔ تو یہ اتنا ہی برا ہے کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ بات تمہارے نزدیک آسان ہو سکتی ہے، اللہ کے نزدیک آسان نہیں ہو سکتی۔ یہ قوانین ہیں جو ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں پھر گزارش کروں گا کہ میرا کل کا جو لیکچر تھا اس کو ذہن میں رکھیے، ان کریکٹرز کو ذہن میں رکھیے۔ اب جیسے میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی ہے، ان کی پریز کے لیے آگے آیت جو ہے وہ اور آ رہی ہے، ان کی تعریف کے لیے آیت آ رہی ہے کہ انہوں نے جب سنا تو انہوں نے صبح کے فڑا ٹھک کر کے جو ہے وہ آگے سے جواب دیا کہ تم کر سکتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا تم سے زیادہ عزت والی ہیں وہ۔ یہ کیوں نہیں تھا تمہارے ذہنوں میں سوچا؟ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی پرنسپلز کو، اسی لاس کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے مائنڈ کو ریفائن کرنا ہے۔ ہم سنیں بات تو کسی کے بارے میں کوئی بات مت کریں جب تک ہمارے پاس گواہ موجود نہ ہو۔ اگر گواہ موجود نہیں ہیں پھر چھوڑ دیں، پردہ ڈال دیں اس کے اوپر۔ ہاں، گواہ موجود ہوں، اس نیت سے حاکم کے پاس جائیں کہ تاکہ جو ہے معاشرے میں سے اس برائی کا خاتمہ ہو سکے۔ اگر نیت برائی کے خاتمے کی نہیں ہے، صرف اس برائی کی تشہیر کی ہے اور چسکے لینے کی ہے اور سواد لینے کی ہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بات کریں آگے تو اس نیت سے کریں کہ ہم معاشرے میں سے یہ بے حیائی روک سکیں، نہ کہ ہمارے ذہنوں میں اس کی اس کی تحقیر کرنا ہو، اس کا مذاق اڑانا ہو۔ یہ پرنسپلز ہیں، یہ اخلاقی پہلو ہیں ہمارے معاشرے کی۔ یہ کس کو ٹھیک کرنے ہیں؟ یہ مجھے آپ کو ٹھیک کرنے ہیں۔ ہم اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں گے، اپنے گھر پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم آج سے عہد کریں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے پہلے۔ ہمارے نزدیک ہلکی بات ہوگی لیکن اللہ کے نزدیک ہلکی بات نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو اچھا خیال کیا اپنے دل میں اور کہا کہ یہ بہتان ہے، یہ جھوٹی گھڑی ہوئی بات ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر 4 گواہ لے کے آئے؟ وہ جب وہ گواہ لے کے نہیں آئے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جس چیز میں تم مشغول تھے، تم منہمک تھے، جو کر رہے تھے، تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ جب تم اپنی باتوں سے زبان سے یہ باتیں، زبانوں سے بات نکال رہے تھے اور افواہی باتیں کر رہے تھے جن کا تمہیں علم نہیں تھا، اور تم سمجھ رہے تھے کہ بڑا آسان، بڑا نرم سی بات ہے، ایسے ہی ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا أرحم الراحمين جزاك الله